وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ علماء دین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کا مطالعہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شرک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، سوائے شرک کے اگر میرا کوئی بندہ میرے پاس کوئی اور گناہ لے کر آئے، کتنا بھی وہ بڑا کیوں نہ ہو، میں جس کے لیے چاہوں گا ان تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں ڈال دوں، صرف شرک معاف نہیں کروں گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کسی نے میرے ساتھ شرک کیا میں جنت کو اس پر حرام کر کے رکھ دوں گا۔ اللہ حرام کر دے گا جنت اس شخص کے اوپر جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کے بارے میں کہا کہ شرک 70 قسم کا ہوتا ہے۔ کتنے قسم کا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی خبر نور سے بھر دے، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 70 قسم کے شرک کا جو اللہ کے نبی نے ذکر کیا اسے ٹٹولا، تلاشا، ساری زندگی اس علم کے پیچھے وقف کی کہ پتا کریں کہ وہ کون سے طریقوں کا شرک ہے جس کے بارے میں نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو بچنے کے لیے، اور وہ رزلٹ پر آئے کہ یہ جو 70 قسم کا شرک ہے ان کو 4 بنیادی عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے۔ کتنے عنوانات، کتنے کیٹیگریز؟ وہ 4 میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو بھی اگر آپ سمجھ گئے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ پہنچے گا۔ سب سے پہلا ہے شرک المحبہ۔ شرک المحبہ مانے محبت، محبت کا شرک۔ دوسرا ہے شرک النیہ والارادہ، تیسرا ہے شرک الاطاعت، چوتھا ہے شرک الدعا۔ کتنے ہیں؟ شرک المحبت، شرک الاطاعت، شرک الدعا، شرک النیہ والارادہ۔ شرک المحبہ کیا ہے؟ دیکھو آپ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن قیم کہتے ہیں شرک المحبہ کو سمجھنے کے لیے پھر چھوٹے 4 چیزوں کو سمجھاتا ہوں۔ کتنے بنیادی طور پہ کتنے ہیں شرک المحبہ میں؟ 4 عنوان۔ اس کا پہلا عنوان کیا ہے؟ شرک المحبہ، محبت کے ذریعے شرک۔ محبت، لو اینڈ افیکشن، لو اینڈ افیکشن کے شرک کے 4 کیٹیگریز ہے۔ بولے کیا ہے؟ دیکھو آپ، پہلی کیٹیگری، جو بندہ اللہ پر ایمان لایا، کہا کہ اللہ ایک معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ میرا رب ہے، اللہ کائنات کا خالق ہے۔ ہم سب مانتے کہ نہیں مانتے؟ جو بندہ یہ مان لے لیکن کہے کہ میں اتنی محبت کرتا ہوں میرے اللہ سے کہ اگر میں نمازیں بھی چھوڑ دوں، روزے بھی چھوڑ دوں، زکوٰۃ بھی نہ دوں، حج بھی نہ کروں، زنا بھی کروں، شراب بھی پیوں، جوا بھی کھیلوں، سود بھی کاروبار میں کروں، میں ہر حرام کام کروں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ ایسے کہنے والے ہم میں سے کتنے آج موجود ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ شرک المحبہ ہے۔ تم اللہ سے محبت اس قسم سے کر رہے ہو جس قسم کی محبت کو اللہ نے تمہارے لیے جائز ہی نہیں کیا۔ ارے تو ایسی محبت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ اس محبت کو قبول ہی نہیں کرے گا قیامت میں۔ اگر کوئی بیٹا اپنی ماں سے کہے میں میری ماں سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اگر اس کا دم نکلنے کو ہے اور وہ پانی بھی مانگے میں پانی بھی نہیں پلاتا اس کو، یہ محبت ہے۔ اماں کا ایگزامپل دیا تو سمجھ میں آ گیا، اللہ کا ایگزامپل سمجھ میں نہیں آتا۔ اماں کے ایگزامپل میں سمجھ میں آ گیا تو اب کیا لے کے آتے معلوم ہے دماغ میں؟ ارے اللہ تو کئی ماؤں کی محبت کرتا، تو اللہ کئی ماؤں کی پہلے سزا دیتا پھر بعد میں محبت کر کے نکال لیتا۔ اماں مار دی نا، غصہ بہت آ گیا تو نہ، پھر وہ سزا کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو شرک المحبہ بولے۔ شرک المحبہ، اللہ سے ایسی محبت کا دعویٰ کرنا جو محبت کی اجازت اللہ نے خود قرآن میں نہیں دی، نہ نبی نے ایسی محبت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بول رہے ہیں نماز کی پوچھ ہم کو ہونے والی ہے. 1434 سال کے بعد مسلمان بول رہا چلتا نماز نہیں بھی پڑھے تو میں اللہ بہت چاہتا میرے کو. ہم دین کا مذاق بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک عمل کے اوپر جمے ہوئے ہیں, دنیا کو جما رہے ہیں. ہم مسلمان مذاق کہہ رہے ہیں ارے چلتا بھائی نماز نہیں پڑھے تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کو شرک المحبہ کہتے ہیں. ایسا شرک جہاں آپ نے اللہ کے بارے میں وہ بات کہی جو اللہ نے پوری قرآن میں کبھی بھی نہیں کہی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں ایسی بات نہیں کہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 24 میں ایسے محبت کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ان کو عذاب دیا جائے گا ان اعمال کے بدلے میں جو یہ کرتے تھے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن جب عمل کی وجہ سے عذاب دوں گا تب ان کو سمجھ میں آئے گا کاش ہم یہ نہیں کرتے تو اچھا تھا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں کہہ رہے ہیں آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قائم ہوگی اور ان کو میں عذاب کی طرف لے جاؤں گا تو یہ پکار پکار کر خود پر لعنت کریں گے, لعنت ہے مجھ پر لعنت ہے میرے اوپر کہ کاش میں اس دنیا میں میرے اللہ کا حکم مان لیا ہوتا اور آج اس عذاب سے بچا لیا جاتا. اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے جو اللہ کے نبی نے کبھی بھی نہیں سکھایا, جو پوری قرآن نے نہیں سکھایا, اور کہے کہ میں نماز نہ بھی پڑھوں چلتا, کچھ بھی گناہ کرا تو چلتا, اللہ معاف کرنے والا ہے, شرک المحبہ کر رہا ہے, اسلام سے باہر ہو جاتا. سمجھ میں آیا اسلام سے باہر ہونے کے امکانات؟ اچھا, شرک المحبہ کے بعد دوسری محبت کا شرک کیا ہے؟ دیکھو شرک المحبہ میں 4 قسمیں پتہ ہے. دوسری قسم, اگر کوئی بھی بندہ کوئی بھی نیکی کا عمل سوائے اللہ کے کسی اور کو خوش کرنے کرتا ہے, شرک المحبہ میں شامل ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا والے خوش ہو جائیں کہ بھائی انہوں نماز پڑھتے ہیں. میں میری بیوی سے محبت کرتا ہوں تاکہ میرے سسرال والے خوش ہو جائیں کہ ہماری بچی کو کتنا خوش رکھا, دیکھو جورو کا غلام. میں میرے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں, اگر میرے ماں باپ میرے کو داڑھی کٹانے کے لیے کہیں, برقع اتارنے کے لیے کہیں, ریمپ کرنے کے لیے کہیں, ڈسکو کلب میں ساتھ جا کر ناچنے کے لیے کہیں, برتھ ڈے پارٹیز کرنے کے لیے کہیں, میں بے پناہ محبت کرتا ہوں. اللہ رسول نہیں بھی بولے تو چلتا, ان کی محبت میں یہ سب کر لینے کو تیار ہوں. شرک المحبہ کی دوسری قسم, ایک اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کو کوئی عمل کرنا, یہ شرک المحبہ. یہاں تک کہ اللہ اکبر, یہاں تک کہ دیکھو ہمارا نام مخلوق میں انسان ہے کہ نہیں ہے؟ عربی لفظ انسان, یہ انسان عربی لفظ ہے, اردو کا لفظ نہیں ہے. عربی لفظ انسان انس, الف نون سین, انس سے بنا ہے. انس مانے انسیت, محبت, لو اینڈ افیکشن. انسیت سے انسان ہے. ہمارا فطری تقاضا ہے, اگر اپنے درمیان میں کسی کو دیکھوں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں, بڑے نیک ہیں, تو میری فطرت میں ہے کہ میں ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو ایسے سب سے اچھے انسان کون ہے ہمارے پاس؟ ہاں, اللہ کی قسم ہے ان سے پیارے کوئی ہو ہی نہیں سکتے. ان سے پیارے کوئی انسان اللہ کی قسم ہے کائنات میں نہیں ہو سکتے. تو میں میرے نبی سے محبت کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اگر میں نے نبی سے محبت بغیر اللہ کو بیچ میں رکھے کہ کی, میری محبت منہ پر مار دی جانے والی. اللہ کہے گا نبی میرا, رسول میرا, میں تجھے امتی بنایا, اور اس پوری محبت میں اپنے رسول کے, رسول جس کے ہیں وہ رب کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اگر تم نے ایسی محبت رسول سے کی جس میں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آیا کہ میرا اور میرے رسول کا رب راضی ہو جائے اس محبت سے, وہ محبت بھی رد کر دی جانے والی. صحیح کی غلط؟ کیا اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی چیز ہے جو ہم کو ہمارے رسول سے محبت کرا سکتی ہے؟ جب تک میں یہ نہ مانوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا اس رسول سے محبت کرنے کا, اسی لیے میں میرے رسول سے محبت کرتا ہوں. کتنی محبت کرنے کا حکم دیا؟ اللہ نے سورہ احزاب میں کہا میرے رسول مومنین سے خود ان کی جان سے زیادہ قریب ہے ان کے لیے. اتنی محبت کے نہ میں ماں سے ایسی محبت کرتا ہوں, نہ باپ سے, نہ کائنات کی کوئی چیز سے. اللہ نے کہا میرے نبی
اللہ کے بعد سب سے قریب ہے میرے. کس نے کہا یہ؟ پکا ہے یا اعتراض ہے اس بات سے؟ اللہ اکبر. جب سوچو آپ لوگ کہ نبی کی محبت اگر بغیر اللہ کو رکھے کہ ہم کو ایمان سے نکال سکتی ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ جتنے سب سے محبت دنیا میں کرتے ہیں ان کو خوش کرنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تو اب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ تیسری قسم کا شرک، شرک المحبہ میں کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور سے برابر کی محبت کرنا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 165 میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، انسانوں میں کچھ ہیں جنہوں نے عبادت کے لیے پکڑ لیے ہیں مِن دُونِ اللَّہ، اللہ کو چھوڑ کر کئی چیزوں کو، اور یہ جس کو پکڑے ہیں یہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ کے ساتھ کسی کو برابر کی محبت میں لانا یہ بھی شرک. میں اللہ اور اس کے رسول سے برابر کی محبت کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو احترام کرے گا میرا، مجھ پر ایمان رکھے گا، مجھ سے محبت کرے گا، مجھ سے محبت تو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر کرے گا، لیکن اللہ کی محبت کے بعد مجھ سے محبت کرے گا. اللہ اور اللہ کے رسول کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ہو سکتے؟ اللہ خالق، اللہ کے رسول مخلوق. اللہ رب، اس رب کے غلام عبداللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کلمہ ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے نبی آپ اس کے غلام اور اس کے رسول ہیں. چوتھا، جب کوئی آپ عمل کرو محبت میں، جب کوئی آپ عمل کرو، اگر وہ عمل خالص اللہ کی محبت کے لیے نہ ہو اور وہ عمل اللہ کے حکم کے برابر نہ ہو، اور جو حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے اس میں سے کسی بھی حکم سے آپ محبت میں کمی کر دو تو یہ بھی شرک ہے. کیوں؟ آپ کو اللہ کے احکامات سے محبت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے یہ حکم ہے مگر میری، ختم ہو گیا اسلام سے باہر. تیری اوقات اتنی بڑھ گئی کہ رب کے حکم کے اوپر تیرے دماغ میں سوال آیا. آ سکتا سوال؟ دیکھو میں موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، اب آپ محاسبہ کرو کہ ہم جانے انجانے میں کتنے جملے ایسے کہتے تھے قرآن اور حدیث کے بارے میں. اللہ حفاظت کرے. یہ 4 شرک المحبہ.